اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بیان التذکیر بالموت وما بعدہ. چلو جی. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ بیان تذکیر بالموت وما بعدہ کا. جی وہ بیان کیے تھے نا کتنی چیزیں. جی 5 ہے نا. تو کتنی آئی ہے یہ ہیں؟ جی لا الہ بھی آ گئے. علم الاحکام رہ گئے. علم الاحکام. تو تذکیر بالموت یعنی موت کو یاد کرانا، نصیحت پکڑنی اور موت کے بعد کیا ہوگا، یہ بات بھی قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ بیان کی گئی ہے، بڑی وضاحت کے ساتھ. جی وقد ذکر جل شانہ من الموت وما بعدہ کیفیت الانسان عند موتہ وعجزہ فی تلک الساعۃ وعرض الجنۃ والنار علیہ بعد الموت وظہور ملائکۃ العذاب امامہ واشراط الساعۃ من نزول سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وخروج الدجال وخروج دابۃ الارض وخروج یاجوج وماجوج ونفخۃ الصاق ونفخۃ القیام والحشر والنشر والسؤال والجواب والمیزان واخذ صحائف الاعمال بالایمان والشمائل ودخول المؤمنین الجنۃ ودخول الکفار النار وتخاصم اہل النار من التابعین والمتبوعین فیما بینہم وانکار بعضهم علی بعض ولعن بعضهم بعضا واختصاص المؤمنین برؤیت اللہ تعالی وانواع العذاب من السلاسل والاغلال والحمیم والغساق والزقوم وانواع النعم من الحور والقصور والانہار والمتاع الحنیۃ والملابس الناعمۃ والنساء الجمیلات ومجالس اہل الجنۃ الفاکہۃ الطیبۃ المفرحۃ للقلوب. ففرق سبحانہ وتعالی هذه المطالب في مختلف الصور بالاجمال والتفصیل مراعیا اسالیبها الخاصۃ. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جتنی چیزیں بیان ہوئی ہیں نا، ان میں کوئی 1-2 قرآن پاک میں اشارہ تھا نا، باقی ساری صراحتاً موجود ہیں. بیان تذکیر بالموت کا اور ان چیزوں کا جو موت کے بعد ہیں. تحقیق ذکر فرمایا ہے اللہ جل شانہ نے موت سے، یعنی موت بھی ذکر فرمائی ہے قرآن میں، اور وہ احوال جو موت کے بعد ہیں. جی ذکر فرمایا اللہ شانہ نے موت اور ما بعدہ موت سے کیا بیان فرمائی، انسان کی کیفیت اس کی موت کے وقت، کہ موت کے وقت اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے. موت کے وقت قرآن میں موجود ہے، مختلف مقامات پر موجود ہے. بسم اللہ. اور انسان کی عاجزی اس گھڑی میں. جی قریب تو قریب ترین لوگ سوائے رونے پٹنے دے کچھ نہیں کر سکتے. کہ کچھ کر سکتے ہیں؟ اور پیش کرنا جنت کا اور نار کا شخص پر بعد الموت. کچھ جنت بھی دکھائی جاتی ہے اور کچھ چیزیں حدیث پاک میں انہی آیات کی وضاحت.
اور عذاب کے فرشتوں کا ظاہر ہونا اس کے سامنے، موت کے وقت عذاب کے فرشتے قبر میں، اور یہ ساری اگلی باتیں بیان ہو رہی ہیں، اور قیامت کی نشانیاں یہ بھی اللہ نے بیان فرمائیں، یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، اور دجال کا نکلنا، کس کا؟ ہائے ہائے، یہ اتریں گے مسیح علیہ السلام دجال کے نکلنے کے بعد، عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے اس کو، دجال کو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں پر۔ عیسیٰ علیہ السلام کے نکلنا کا ذکر قرآن میں اس سے زیادہ واضح نہیں، صرف دجال ہے نا تو اس نے تو آنا ہے، ذکر ہے، تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مارا جائے گا، تو پھر اس لیے آپ کا اترنا یہ ساری باتیں ثابت ہو گئیں قرآن پاک میں اشارتاً۔ اچھا جی، اور نکلنا دابۃ الارض کا، نکلنا جا ذکر و فی سورہ نمل، باقی کہتے ہیں جو اصل فارسی ہے نا فوز الکبیر ہے، اس میں خروج دابۃ الارض کا لفظ ذکر کو نہیں یہاں، تو وہ کر دیا شاعر جنہوں نے عربی بنائی، ٹھیک کی ہے، ذکر ہے اس کا۔ اور نکلنا یاجوج ماجوج کا، یہ بھی ذکر ہے، اور نفخہ صاعق کا، جن نال سارے ختم ہو جائیں گے، اور نفخہ قیام کا، جس نال سارے کھڑے ہو جائیں گے، حشر کٹھا ہونا، نشر، یہ سارا ذکر ہے قرآن میں، سوال جواب، میزان، ہائے ہائے، نامہ اعمال کے صحیفوں کو پکڑنا دائیں ہاتھوں میں ایمان والوں نے، اور شمائل میں پکڑیں گے دوسرے لوگ، یہ بھی ذکر ہے، اور مومنین کا داخل ہونا جنت میں، کافروں کا داخل ہونا نار میں، یہ سارے ما بعد الموت ہیں، اور پھر جہنم میں جا کر پوپڑ پوپڑیاں تخاصم کرنا اہل نار کا، ماننے والوں سے مانے گئوں سے، وقال الذین اتبعوا للذین اتبعوا، تہاڈا بیڑا غرق تساں سانوں ڈوبیا، انہاں کہ کیوں اننے بنے سے آپس میں، اور انکار کرنا ان کے بعض کا بعض، ایسا تو نہ کہ لعنت کرنا ان کے بعض کا بعض کو ایک دوسرے پر، اور کیا ہوگا، خاص کرنا مومنین کو اللہ تعالیٰ کی رؤیت کے ساتھ، اور کیا ہے، اور وقد ذکر کیفیتا سارے تفن المنصوب، اور عذاب کے انواع کا ذکر کیا قرآن میں، سلاسل، کون؟ سلاسل، زنجیراں، اغلال، گلاں دے توک، زنجیراں پیڑیاں پیراں تے غل گلچ، حمیم، گرم پانی تے سخت ٹھنڈا پانی، اور غساق، ٹھنڈا پانی یا بدبودار، یا جو جہنمیوں کے بدن سے گند نکلے گا جل جل کے، وہ زقوم، ان کا ذکر ہے، شجر ہے، کنڈے نے، جہنم دی تہہ وچ اگے گا، بسم اللہ الرحمن، یعنی یہ سب چیزوں کا ذکر ہے، کچھ پڑھ رہے ہو، آن گئے ہم، اور جنت کی نعمتیں ذکر فرمائی ہیں، حوریں اور محلات، جمع حورا البیضا، چٹے رنگ دیاں، قصور جمع قصر، مکان منتفع، حنیہ، اچھا جی، اور پھر واپس چلو، پھر باقی پڑھ دیں، اور نہریں، جی 4،
اور کھانے ہنیا مرغوبہ، ہنیا میں نہیں جنہیں وچ رغبت ہو گئی تھی، اور لباس ملابس ناعمہ اے نرم لباس کھردرے دیں چس، اور نساء الجمیلات حورا میں تو دنیا دے میں خوبصورت بیویاں، اور اہل جنت کی مجالس، اہل جنت کی مجالس او میرے او یارو معنی تھے وہ فاقہ دا پھل نہیں، میں اہل جنت کی مجالس پر لطف پاک خوش کرنے والی دلوں کو، جی کیونکہ کھانا پینا تو ہر ایک دم کیا بات ہے جی، یعنی ان کے اہل جنت کی مجالس فاقہ جو کیا ہیں پر لطف پاکیزہ ہیں، مفرح للقلوب ہیں، دلوں کو خوش کرنے والے۔ پس تفریق فرمائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان مطالب کی کٹھے ایک جگہ نہیں، مختلف صورتوں میں اجمال بھی ہے تفصیل بھی ہے، رعایت کرتے ہوئے ان صورتوں کے اسالیب خاصہ کی، جس قسم کی صورت ہے نا اس قسم کا وہ وہاں بیان ہے جی، وہاں بیان ہے جی، سبحان اللہ۔ بیان تذکیر بالموت اور ما بعدہ کا، اور تحقیق ذکر فرمایا اللہ جل شانہ نے موت سے اور ما بعد الموت سے، کس کس کو ذکر فرمایا؟ انسان کی کیفیت کو اشارہ آخر تک کو انسان کی موت کے وقت، اور انسان کے عجز کو اس گھڑی میں، اور جنت اور دوزخ کا پیش کرنا انسان پر بعد الموت، اور عذاب کے فرشتوں کا ظاہر ہونا اس کے سامنے، اور قیامت کی نشانیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے، چند ایک سے اور خروج دابہ سے، اور خروج دجال سے، اور خروج دابۃ الارض سے، اور یاجوج اور ماجوج کے خروج سے، پھر واپس اور ذکر کیا کس کو؟ نفخہ صاعقہ کو اور نفخہ قیام کو۔ صاعقہ ختم ہونے والا تو قیام مڑ کے زندہ، اور ذکر کیا حشر اور نشر کو، اور سوال اور جواب کو، اور میزان کو، اور پکڑنا اعمال کے صحیفوں کو دائیں ہاتھوں کے ساتھ اور بائیں ہاتھوں کے ساتھ، اور ذکر کیا کس کو؟ مومنین کا دخول جنت میں، اور کفار کا دخول نار میں، اور کس کو ذکر کیا؟ اور ذکر کیا اہل نار کا آپس میں جھگڑا تابعین متبوعین سے آپس میں، اور انکار ان کے بعض کا بعض پر، اور لعنت ان کے بعض کے بعض پر، اور کے ذکر کیتا، اور خاص کرنا مومنین کو اللہ تعالیٰ کی رؤیت کے ساتھ، اور کے کیتا، اور ذکر کیے عذاب کے انواع، پھر چند ایک سے سلاسل سے، اغلال سے، حمیم سے، غساق سے، اور زقوم سے۔ بسم اللہ۔ اور
جنت کی نعمتوں کو जन्नत की नेमतों کی کتا जिक्र किया حور سے से قصور سے दूर से اور نہروں کو یا نعمت بچ آ جاوے یہ سارا اور نہروں سے اور مرغوبہ کھانوں سے اور جنت کی نعمتیں ذکر کی تو اسے سے اور نرم لباسوں سے اور جمیلات عورتوں سے اور اہل جنت کی پر لطف مجالس سے अहले जन्नत के पुरलुत्फ मजालिस جو پاکیزہ जो पाकी خوش کرنے والی खुश करने वाले دلوں کو پس تفریق فرمائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان مطالب کی مختلف صورتوں میں اجمال کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ رعایت کرتے ہوئے صورتوں کے اسالیب خاصہ کی खासा की बयान तज़कीर बिल मौत और माँ बाद मौत का और तहकीक ज़िक्र फरमाया अल्लाह शान ने मौत और माँ बाद मौत को इंसान की कैफियत को उसकी मौत के वक़्त और उसके आजिज़ आने को उस घड़ी में और पेश करना जन्नत का और आग का इंसान पर मौत के बाद और अज़ाब के फरिश्तों का ज़ाहिर होना उसके सामने और ज़िक्र फरमाया क़यामत की निशानियों को सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल से दज्जाल के खुरूज से दाबतुल अर्ज़ के खुरूज से और निकलना याजूज और माजूज का بیان ٹھیک نہیں مولوی نہیں بیمار نے ہیں گر گئے نے اللہ اور ذکر فرمایا نفخہ صاعقہ کو اور نفخہ قیام کو اور ذکر فرمایا حشر نشر سوال جواب اور میزان کو اور پکڑنا اعمال کے صحیفوں کا دائیں ہاتھوں کے ساتھ اور بائیں ہاتھوں کے ساتھ اور داخل ہونا مومنین کا جنت میں اور داخل ہونا کفار کا آگ میں اور اہل نار کا آپس میں جھگڑنا تابعین اور متبوعین سے آپس میں اور انکار کرنا ان کے بعض کا بعض پر اور لعنت کرنی ان کے بعض کی بعض پر اور خاص کرنا مومنین کو اللہ تعالیٰ کی رویت کے ساتھ اور ذکر فرمایا عذاب کے انواع کو سلام سے اور غلال سے اور حمیم سے اور غساق سے اور زقوم سے اور ذکر فرمایا جنت کی نعمتوں کی انواع کو حور سے اور قصور سے اور نہروں سے اور مرغوبہ کھانوں سے اور نرم لباسوں سے اور خوبصورت عورتوں سے اور ذکر فرمایا اہل جنت کی پرلطف مجالس کو جو پاکیزہ ہیں خوش کرنے والی ہیں دلوں کو بس تفریق فرمائی اللہ سبحانہ مطلب بیان کرتے ہوئے ان کو جدا جدا کیا ان مطالب کو مختلف صورتوں میں کس طرح اجمال کے ساتھ تفصیل کے ساتھ رعایت کرتے ہوئے ان صورتوں کے اسالیب خاصہ کو یعنی شاہ صاحب نے 5 قسمیں بنائی ہیں نا کہ غور کرو تو سمجھ آئے گا بھائی قرآن پاک کے اندر مرکزی یہ 5 ہی چیزیں ہیں 5ویں جگہ احکام آ رہے ہیں جی تو اس میں جتنے بھی غور کرو گے تو نہیں نظر آئے گا جی بیان علم الاحکام کا بیان 5واں علم کیا 5واں علم علم الاحکام کا بیان ہاں جی والقاعدۃ الکلیۃ فی مباحث الاحکام ان سیدنا رسول اللہ ہم نے دیکھو نا گل کی تھی کم از کم نہ تو یاد رہا دیکھو قرآن مجید کے اندر جن چیزوں پر زور دیا گیا اور بار بار بیان ہے وہ 5 قسم کے علم ہیں جی ایک ان میں علم نہ پہلا علم جدل پھر جدل کن کے ساتھ ہے وہ 4 فرقے ہیں پھر کیا علم تذکیر بھی اعلی اللہ نعمتوں کا ذکر بیان ساری کائنات پیدا کی تھی تو بس ذکر کی رہے ہو علم تذکیر بھی نہیں بیان پڑھے پھر کشتی چ بہندے ہوتے پار اسی کٹتے ہیں بچاندے اسی ہیں مڑ کے سجدہ بتان کرتے جی علم تذکیر بھی یام اللہ بے وقائے انبیاء پر بھئی ان کے ماننے انبیاء اور ماننے والوں کو نعمتوں سے نوازا ہے تو مجرموں کو پر گرفت تو وہاں مرکزی بات کیا تھی کہ ان نیکیوں پر دھیان دینا اور ان جرموں کا بھی خیال رکھنا جن پر عذاب آئے ہیں اور جن نیکیوں کی وجہ سے وہ ماننے والے بچے ہیں جی علم تذکیر بالموت و ما بعد الموت پڑھے ہیں آخری آ گیا کون علم الاحکام یعنی شریعت میں جو حکم دیا ہے یہ کرو یہ نہ ایک بار واپس چلو جتنے پڑھے ہیں جی کیڑا صفحہ ہے
ہیں جی 15 جملہ پڑھ لینا پچھلا تو پھر ہونے مڑ کے علم الاحکام وحی الواجب مندوب مباح مکروہ حرام بھائی کہڑے کہڑے کام کرنے فرض نے کہڑے کہڑے سنت نے کہڑے کہڑے دو صورتیں نے کہڑے مکروہ نے تو کہڑے حرام نے برابر ہے کہ وہ عبادات ہوں معاملات ہوں تدبیر منزل ہو سیاست مدنیہ سے ہو تو انہوں پوری تفصیل تے فقہ بچے لیکن تانوں سے کچھ قانون دس دے ہیں تاکہ قرآن پاک دے پھر انہاں دلائل دی روشنی وچ فقہ دے مسائل سمجھے جا سکن مسئلے پر ہر مسئلے پر تفصیلی دلیل تفصیلی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی پڑھ والقاعدة الكلية في مباحث الأحكام أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث بالملة الإبراهيمية الحنيفية فلازم إبقاء شرائع تلك الملة وألا يحدث أي تغير في أمهات مسائلها اللهم إلا تخصيصا لعموماتها وزيادة للتوقيتات والتحديدات فيها وأمثال ذلك ولما أراد الله سبحانه وتعالى أن يزكي العرب بنبينا صلى الله عليه وسلم ويزكي سائر الأقاليم بالعرب لازم أن تتكون مادة شريعته صلى الله عليه وآله وسلم من رسوم العرب وعاداتهم فإذا أمعنت النظر في مجموع شرائع الصبر علم الاحکام کا بیان قاعدہ کلیہ احکام کے مباحث میں یہ ہے کہ اگر شریعت میں غور کریں کہ ہمارے سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحقیق مبعوث فرمائے گئے ملت ابراہیمیہ حنیفیہ خالص حنیف حق سے منہ باطل سے منہ موڑنا حق کے ساتھ پورا جڑ جانا مبعوث کیے گئے ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کے ساتھ جی بس جب سرکار مبعوث کیے گئے نا اس طرح تو اب جو ملت ابراہیمیہ ہے پس لازم ہے اس ملت کے مشروعات کو احکام کو شرائع کو باقی رکھنا سنا جی ان کو باقی رکھنا لازم ہے کیونکہ سرکار اسی ملت کے ساتھ مبعوث کیے گئے اور یہ کہ نہ پیدا کی جائے کوئی تبدیلی ان شرائع کے ملت ابراہیمیہ کے امہات مسائل میں کن میں امہات مسائل میں جو مرکزی مسائل ان میں کوئی تبدیلی نہ کی جائے ہاں مگر یہ کہ تخصیصات ان شرائع کے عموم کے لیے وہاں اگر کوئی عام ہے تو اس کو خاص کیا گیا اور زیادتی توقیتات کے لیے کہ اگر وہ عام کوئی وقت مقرر نہیں تھا تو وقت مقرر کر دیے اور اس میں کوئی حد بندی نہیں تو حد بندی مقرر کر دی کہ یہ کام اتنا کرنا ہے سمجھیے کہ وہ جو ملت ابراہیمی میں شرائع تھے احکام تھے ان میں جو تبدیلی ہوئی ہے یہ نہیں کہ سرے سے بدلا دیے ہیں ان کے عمومات کو خاص کیے سب کو نہیں یعنی جہاں جہاں ہیں اور جو جن میں وقت مقرر نہیں تھا ان کا وقت مقرر کیا یا وقت مقرر تھا تو اس کی کوئی حد بندی نہیں تھی تو حد بندی کر دی یہ کام ہوئے ہیں وامثال ذالک وامثال ان منع کر لی بیان علم الاحکام کا اور قاعدہ کلیہ احکام کے مباحث میں یہ ہے کہ ہمارے سید رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تحقیق بھیجے گئے ہیں ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کے ساتھ کیونکہ سرکار اس کے ساتھ بھیجے گئے
تو پس لازم ہے اس ملت کے احکام کو، اس ملت کے مشروعات کو، اس ملت کے شرائع کو باقی رکھنا، ایک اور یہ کہ نہ پیدا کی جائے کوئی تبدیلی اس ملت کے امہات مسائل میں مگر اس ملت کے عمومات کی تخصیص اور توقیتات کی زیادتی اور تحدیدات اس ملت میں یا ان شرائع میں کو گلی جی اور اس کے امثال اور معنی اور قاعدہ کلیہ احکام کے مباحث میں یہ کہ ہمارے سردار رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تحقیق مبعوث فرمائے گئے ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کے ساتھ، پس لازم ہے باقی رکھنا اس ملت کے شرائع کو اور یہ کہ نہ پیدا کی جائے کوئی تبدیلی اس ملت کے مرکزی مسائل میں مگر یہ تخصیص اس ملت کے عمومات کی اور ذاتی توقیتات کے لیے اور تحدیدات کے لیے اس ملت میں اور اس کے امثال۔ اور جب ارادہ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ کہ تزکیہ کریں عرب کا ہمارے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وسیلے سے سرکار کے ساتھ، اور پھر تزکیہ فرمایا اللہ تعالیٰ باقی اقالیم کا عرب کے ساتھ جی۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ فرمایا نا تو اب بھی پہلے جڑے مسئلے سن وہ پھر وہ عربیاں دے ماحول دے مطابق ہونے چاہیے سن، کیونکہ پہلے تزکیہ ہوتے پھر پھیلنا ہے، تو ضروری تھا تو لازم تھا یہ کہ انت تکونا، یہ کہ متکون ہو مادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا، یہ کہ تیار ہو قوام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا عرب کے رسوم اور عرب کی عبادات سے عادات سے، یعنی وہ سوال کا جواب آ گیا کہ وہاں کیوں لحاظ رکھا گیا، پہلے ان کا تزکیہ پھر ان کے ذریعے باقی اقالیم کا، تو لازم تھا یہ کہ انت تکون تیار کرنا، یہ کہ تیار ہو مادہ آپ کی شریعت پاک کا عرب کے رسوم اور عرب کی عادات سے، سنیں او مما اور مادہ تو شے اصول و ناصر وہ کہ اس سے یتکون وہ خاشا سیاہ ہو یا جیسے لکڑ دا مادہ میز بنانا ہوئے تا، بحث علمی دا مادہ اگر کوئی چیز سمجھانی ہوئے تا سمجھے ہی، اور عادات ان سے کہ جو توارث تھا ان کا ملت حنیفیہ سے اور منحرف ہو گئے تھے اس کے جادہ سے، کثیر منہا سے اس کے راستے سے ہٹ گئے تھے، تو پھر ان کی چھان بین کرنی ضروری تھی، سنیں ہی۔ اور جب کہ ارادہ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ کہ تزکیہ فرمایا عرب کا ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، بے سرکار ان کی تن کا تزکیہ فرمایا، اور تو پیچھے پا کے اور تزکیہ فرمایا اللہ تعالیٰ باقی اقالیم کا اور ملکان دا عرب کے ساتھ، تو لازم ہے یہ کہ ہو تکون آپ کی شریعت کے مادے کا، اور تکون کون کو بننا ہو ہونا عرب کے رسوم اور ان کی عادات سے، اور چالو گئے۔ اور جب ارادہ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ کہ تزکیہ فرمائے عرب کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے، اور تزکیہ فرمائے باقی ملکوں کا عرب کے سبب،
تو لازم ہے یہ کہ تیار ہو سرکار علیہ السلام کی شریعت کا مادہ عرب کی رسوم سے اور عرب کی عادات سے. فائزہ وَإِذَا أَمْعَنْتَ النَّظَرَ فِي مَجْمُوعِ شَرَائِعِ الْمِلَّةِ الْحَنِيفِيَّةِ وَلَاحَظْتَ عَادَاتِ الْعَرَبِ وَرُسُومَهُمْ وَتَأَمَّلْتَ فِي تَشْرِيعِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الَّذِي هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْإِصْلَاحِ وَالتَّهْذِيبِ لَهَا عَلِمْتَ أَنَّ لِكُلِّ حُكْمٍ سَبَبًا وَفَهِمْتَ أَنَّ لِكُلِّ أَمْرٍ وَنَهْيٍ مَصْلَحَةً وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ يُطَوَّلُ. اور یطول ہوئے ہم اللہ تھے طال یطول لمبی. پس جب گہری نظر کرے گا تو ملت حنیفیہ کے مجموعہ شرائع میں ساری ملت ابراہیمی ایک، اور ملاحظہ کرے گا تو عرب کی عادات اور ان کے رسوم کا دو، اور غور و فکر کرے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت بنانے میں کہ سرکار نے کیا کیا حکم دیا، کس طرح کرنا ہے، اس طرح نہیں کرنا. وہ تشریع جو بمنزل اصلاح کے ہے اور تہذیب کے ہے، کن کے لیے؟ ان کے عادات اور رسوم کے لیے. اور چھان بین او یہ اہل عادات العرب و رسوم نظر آ رہی، وہ جو ان کی اصلاح کے لیے. اس ایک دو تین گلاں وچ ایک ایمان نظر، ایک وچ تمل، ایک وچ لحاظ، مطلب گل کوئی تفسیری. تو جان لے گا تو کہ ہر حکم کے لیے سبب ہے کہ بھئی یہ جڑے احکام نازل ہے پیچھے نہ تو کوئی سبب ہے. اور سمجھ لے گا تو اس بات کو کہ ہر امر و نہج کے لیے کوئی مصلحت ہے، کہ پہلے کام اس طرح تھا، عربوں نے گڑبڑ کر دی تھی، پھر ان کی اصلاح کی گئی. اور تفصیل اس کی لمبی ہے تے فقہ وچ پڑھنی پینی ہے. اچھا ٹھیک ہے جی. پس جب گہری کی تو نے کرے گا تو نظر ملت حنیفیہ کے مجموعہ شرائع میں، اور مجموعہ شریعت مجموعہ کام ہو، مسئلہ بلا ہوئے، اور لحاظ کرے گا تو عرب کے عادات اور رسوم کا دو، اور غور و فکر کرے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریع میں، تشریع شریعت بنانی، حکم نافذ کرنے، وہ تشریع جو بمنزل اصلاح کے ہیں اور تہذیب کے ہیں، عادات اور رسومات کے لیے. تو جان لے گا تو ہر حکم کے لیے سبب ہے، اور سمجھ لے گا تو یہ کہ ہر امر و نہج کے لیے مصلحت ہے، اور تفصیل اس کی کرے گا تو نظر ملت حنیفیہ کے مجموع شرائع میں، اور لحاظ کرے، ملاحظہ کرے گا تو عرب کی عادات کا اور ان کی رسوم کا، اور غور و فکر کرے گا تو عرب کی سرکار علیہ السلام کے شریعت بنانے میں، وہ شریعت بنانا جو بمنزل اصلاح ٹھیک ہے اور تہذیب لعادات العرب کے ہے. تو جان لے گا تو یہ کہ ہر حکم کے لیے ایک سبب ہے، اور سمجھ لے گا تو یہ کہ ہر امر اور نہج کے لیے کوئی مصلحت ہے. اور تفصیل اس کی لمبی ہے، تفصیل اس کی لمبی ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام دیے ہیں ان پر بھی گہری نظر ڈالیں گے تو روزے روشن کی طرح یہ بات واضح ہو جائے گی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو احکام جاری فرمائے ہیں ان میں سے ہر حکم کا کوئی نہ کوئی سبب ہے، اور آپ کے ہر امر و نہج میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہے. مثلاً حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج و عمرہ وغیرہ عبادتوں کا حکم اس لیے دیا ہے کہ یہ تمام عبادتیں ملت ابراہیمی میں مشروع تھیں، اور قتل، چوری، زنا، محرمات نسبیہ اور ردائیہ سے نکاح کرنے سے اس لیے منع فرمایا کہ یہ سب کام ملت ابراہیمی میں حرام تھے. اسی طرح نماز میں بیت اللہ شریف کی طرف منہ کرنے، وضو اور غسل جنابت کرنے، وضو اور غسل جنابت کرنے، مسواک کرنا، کلی کرنا، ناک صاف، مونچھیں پست کرنا، داڑھی بڑھانا، ناخن تراشنا، بدن کے
جوڑوں کو دھونا، بغل کے بال اکھیڑنے، زیر ناف بالوں کو مونڈنا، پانی سے استنجا کرنا، ختنہ کرنا، مسجد حرام کی تعظیم، حلق میں ذبح کرنا ڈنگرانو، سینہ کے بلائی حصہ میں نہر کرنے، قربانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا، مہمان نوازی کرنا، یہ سارے کام کا حکم اس لیے دیا ہے کہ یہ سرکار نے حکم دیے ہیں، یہ سب کام ملت ابراہیمی کے شاعر ہیں، وہاں موجود تھے اور عرب میں رائج تھے جی۔ اس کی کافی کچھ آگے تفسیر تھوڑی سی آ رہی ہے جی۔ دور التشریع الاسلامی فی اصلاح الملت الحنیفیت المحرفتی، تشریع اسلامی کا دور ملت حنیفیہ محرفہ کی اصلاح میں، یعنی وہ کس طرح اصلاح کی گئی، وہ جو دور چلا تو کس طرح من کر تشریع اسلامی کا دور ملت حنیفیہ محرفہ کی اصلاح میں وبالجملة فقد كان تطرق إلى العبادات من الطهارة والصلاة والصوم والزكاة والحج والذكر فطور عظيم من جهة التساهل في إقامتها واختلاف الناس فيها بسبب عدم معرفة أكثرها وتسرب التحريفات الجاهلية إليها، فأصلح القرآن العظيم ذلك الاختلال كله وسواها حتى استقام أمرها۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ پس تحقیق راستہ پکڑ گیا راستہ پکڑ گیا کون؟ فطور، کدھر؟ عبادات کی طرف، مثلا طہارت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ذکر، ان کی طرف راستہ پکڑ گیا فطور عظیم، تساہل فی اقامت ہا کی وجہ سے، کیونکہ جدوں بھی کوئی کام کرنا چھڑ دئیے تو ہولی ہولی وہ کام جڑا ہے نا وہ دماغ تو بھی نکلتا ہے تو جندے ہتھے چڑھیا جو مرضی پہ کرے۔ حفاظت ہوئے تو شے رہندی ہے، حفاظت نہ ہوئے تو شے نہیں رہندی جی۔ بے نواں مکان بنا کے نہ مولوی ندیم تالا مار کے ٹر جاؤ نہ سال تو بعد آؤ، انہوں کسی بھی نہیں چھیڑیا، بند رہنے دی وجہ تو گیس دی وجہ تو انہوں نے دوبارہ دراڑا پہ ہوں دیا نہیں، فرش تھلو خراب ہوئے ہوں دے نہیں۔ اور تاں دے اور نسلی جا جلے آن دا پروگرام بنا دینے تو اپنے نوکروں کہتے ہمارے مکان کی مینٹیننس کراؤ بھائی، جی تو کو ٹوٹ پا جنو ٹھیک کرو جی، لائی رکھو دھیان۔ یہ تساہل کی وجہ سے خرابیاں آتی ہیں۔ او میرے یا حضرت، او میرے کچھ لگ دیو، وہ سارے تساہل دی وجہ تو سارا دینی نظام سارا خراب ہوگا۔ تساہل اور اختلاف لوگوں کا ان عبادات میں بسبب عدم معرفت ان کے اکثر کے، پتہ ہی نہیں شے ہے کی ہے تے بہ کے تبصرے، او یہ تساں ویکھنا ہوے نقشہ او واجیو او اپنے جلے کر جاندے ہو کاری جی موت فوت تے ہیں اوتھے سارے جٹ جٹوٹ تے اس وقت اوتھے سارے محدث اعظم بنے ہوندے نے جو جان دے فضول یاد ہر علاقے میت نو نوان لگے 100 قسم دے وہ بدعت و خرافات اور دفنان لگے ہیں۔ اس تو بعد فاتحہ خانی سارے نظام، چونکہ علم کوئی نہیں تے چڑیاں دے کان تے کاواں دے مگ تے مگاں دے اگوں جنہاں مجھ بنے پینے جی، اے وجہ جی۔ اور تسرب کی دو ویک ایک کیڑا ہوندا ہے، پھر اس جی کی ہوندا ہے وہ مٹی وچ نہ بڑھدا ہے ہولی ہولی، پتہ نہیں لگن دیندا جی، اوندا آرام نال وچ بڑھنا جڑے اندر تسرب کی آندے نے تے جہالت دی وجہ تو خرابیاں ہولی ہولی وچ بڑھدیاں نے شیطان دے پاسے نے تے پتہ نہیں چلدا کہ بھئی یہ کم خراب ہو گیا، کم پتہ نہیں چلتا۔
تسرب کرنا تحریفات جاہلیہ کا ان عبادات کی طرف جی ہولی ہولی بچ وڑ گئی ہیں چونکہ علم کو نہیں سی شو میرے حضرت کی کو نہیں سی تینوں سمجھ نہیں آتی پہ اس گل دی خدا دا نا جی بے سارا حشر کی ہو گیا جی مننے واسطے تیار نہیں ہے کہ کر کے دیتا ہے جی انج کر کے تو پھر کیا کیا پس اصلاح فرمائی قرآن عظیم نے اس سارے اختلال کی اور سیدھا کیا سواہا اس کا تسویہ کیا ان عبادات کا حتیٰ کہ مستقیم ہو گیا امر ان کا ہر شے واضح ہون ایک کرم ہے او کوگو بے ہر شے لبنی ہوئے بے شریعت شے ہے کیویں جی ایتھے نہیں اوتھے پہنچیے کتھے سونے دی بارگاہ اوتھے پہنچیے سانو ہر شے اصلی حالت وچ لب جائے گی قرآن حدیث وچ بڑھیے فقہ دی فقہا دی گل منیے تو سانو ہر شے اصل وچ لب جائے گی اے دین ہے جی باقی سب کی ہے خرافات قرآن عظیم نے ہر شے کو سیدھا کر دیا ہے بالجملہ پس تحقیق راستہ پکڑ گئے عبادات کی طرف کیڑے طہارت صلاۃ صوم زکوٰۃ حج ذکر کون راستہ پکڑ گیا فطور عظیم کس کی وجہ سے فی اقامت عبادات کی اقامت میں تساہل کی وجہ سے عبادات کی اقامت میں تساہل کی وجہ سے ہم تو اسی کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں تساہل دی وجہ تو پھر تساہل چونکہ سارے جوڑے جو بڑے ہیں ایسا صحیح سمجھ نہیں رہے جی جی کیا آکھیا جا رہا ہے سر جی جی اور اختلاف کرنا لوگوں کا یعنی فطور کدوں پیندے نے فطور اور اختلاف کرنا لوگوں کا عبادات میں اختلاف کیوں کیتا جی بس باب عدم معرفت اکثر عبادات کے پتہ ہی کو نہیں ہین کی تے اختلاف دی وجہ تو اور میں دادا جی نے دیکھے سی اچھا جی اوتھے قانون اے وے کہ عمرہ کر اینا پچھر سال کیتا ہے نا کو پوچھ لو وہ صرف اینا ہے بھی خانے کعبہ جی چکر کتھے لانا ہے سوا مروا ٹرنا کتھے جی اینا تو اندر سے گئے اے یعنی اوفو اور داخل ہو جانا تحریفات جاہلیہ کا عبادات کی طرف پس اصلاح فرمائی قرآن عظیم نے وہ سارے اختلاف کی اور تسویہ کیا عبادات کا کھڑا کیتا سدھا حتیٰ کہ مستقیم ہو گیا عبادات کا معاملہ تے سونے پھر آکھے بھی میری شریعت دی حفاظت واسطے نا اللہ تعالیٰ 100 سال تو ہر 100 سال دے وچ جنے پیدا کیتی رکھے گا جڑے اپنا کام کردے رہن گے جی انہاں نوں کٹنے چھٹنے دا ڈر نہیں ہوے گا بھی کٹی جاواں گے وہی ہوے گا بھی شریعت نہیں کٹینی چاہیے جی تے وہ ہون گے جی اور بالجملہ پس تحقیق راستہ پکڑ گیا کام تا یہ کرنا سی نا بھی فلانے بزرگاں نے ایڈی محنت کیتی ہے لہٰذا اسی بھی دین پڑھ کے تک دین دی حفاظت کریے اساں جڑا ہے نا جی وہ جڑا نا بھی جتی تے کپڑے تے منجی تے نالا تے اس چیزاں یہ تبرک یہ وہ تساہل ہے مرو کرنا ککھ نہیں مرو پڑھو نا ادھر آؤ نا جڑا کام کرنا والا یار اور بالجملہ پس تحقیق راستہ پکڑ گئی عبادات کی طرف طہارت سے انہیں سے نال جوڑو نا سونے فرمایا بھی ایک وقت آوے گا بھی علم اٹھ جائے گا یا رسول اللہ کس طرح فرمایا بھی عالم اٹھ جان کے لوگ پڑھن گے نے تو فرمایا پھر جوحال نو اپنا سردار بنان گے جی مفتی قاضی سارے جاہل ہون گے علم تو بغیر فتوے خود بھی گمراہ تے اگلے نے گمراہ ویکھو انہوں نے ساری چیزیں نال جوڑو نہ سمجھو نے اللہ دے بندے او جی
جملہ پس تحقیق راستہ پکڑ گیا عبادات کی طرف طہارت سے اور صلاۃ سے اور صوم سے اور زکوٰۃ سے اور حج سے اور ذکر سے، راستہ پکڑ گیا فطور عظیم تساہل کی جہت سے عبادات کے قائم کرنے میں اور لوگوں کا اختلاف کرنا عبادات میں بسبب عبادات کے اکثر کی قید میں معرفت کے، اور آہستہ آہستہ داخل ہو جائے تحریفات جاہلیہ، داخل ہو گیا، داخل ہونا بھئی راستہ پکڑنا فطور کا تساہل کی وجہ سے اور لوگوں کا اختلاف کرنا اور تسرب داخل ہو جانا، چپکے داخل ہو جانا، داخل ہو جانا تحریفات جاہلیہ کا ان عبادات میں، ان عبادات میں۔ بس اصلاح فرمائی۔ ایتھے دو کل صرف ٹھوکڑے سن، کنے؟ دو۔ ایک آیا انہیں ایتھے نال ایک اور چا ٹھوکیا، ہولی ہولی پچ گیا۔ تیسرا کل کنے ٹھوکیا ہے؟ کنے پتہ نہیں، کنے ٹھوکے پتہ نہیں، کردے چپ ہو گیا۔ ہولی پھر کہا انہیں وہ ٹھوک دیتا، ایویں کردیا دو دی بجائے 10 کل ٹھوک گئے۔ اے تسرب ہولی ہولی گند وچ پھسدا ہے جی۔ چیز دی اصل حالت خراب ہو جاندی ہے تے جڑا نا او سارا بدعت، یار پتہ نہیں ساڈے دماغ چ کی کیڑا پھس گیا گند دا۔ مولی عامر کے بیماری ہے بے کلمہ پڑھیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا، اللہ دے پاس وہ شریعت ساڈی پھپھی لے کے آئی ہے، کون لے کے آئے نے؟ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام لے کے آئے نے، تے جڑی شریعت آپ لے کے آئے نے وہ شریعت ہے کہ جڑی اساں نال پچڑا لائیاں نے ساری شریعت بن گئی یار جی۔ صرف سارا جہالت دی وجہ تو سیاپا جی ہے جی۔ بھئی ہر بندے نو چاہیے نا بھی مڑ کے در مصطفیٰ دے پہنچے بھی اتھے کی ہے، بھی سونے کی کیتا او بیماریو شو او تا ویکھ تر میں کی سمجھا رہے ہیں، کوئی نہیں کھانے چ پہ رہی جی او ایدے میرے لئے بیکھو بیماریو تو انہوں کوئی تو اپنی زندگی گزارنی چاہیے کرنی چاہیے کہ آپ بھی مرنا جی چلو کسی دی اصلاح تے بعد وچ کم از کم اپنا تو کوئی نتیجہ۔ بھائی شریعت ساری سونے کولے، کوئی بھی گل کرو ان کو مرو آؤ قرآن پڑھیے حدیث پڑھیے فقہ حنفی پڑھیے بس گل ختم، تھلے نہیں میں پڑھدا، ایتھے آؤ میرے بخاؤ تسی جی، ایتھے بخاؤ میں کتنے جی نہیں فلاں بزرگوں نے فرمایا یار سر رکھا تو میں کہہ رہا میں نہ دسو کتنے پہ وہ وڈے لا میں یار وڈے ہی صحیح یار وہ چھت اترے نے تھلے لتے کدی نہیں سن من گیا، لیکن یار میں بخاؤ تسی نے کتنے پہ جی، میں نے دلیل چاہیے دی، میں نے دسو اصل طریقہ کتنے پہ جی۔ بس اصلاح فرمائی قرآن عظیم نے اس سارے اختلال کی۔ امام صاحب فرمایا معرفت النفس ما لہا و ما لیہا، کہ شریعت محمدی میں میرے حق میں کیا بیان ہوا ہے کہ میں کن پر عمل کروں تو مجھے فائدہ ملے گا اور کن پر عمل کروں تو وہ علیہا ہو جائیں گے، میں مر جاؤں گا، لہذا مجھے بچنا چاہیے۔ غلط اے وجہ وہ عقائد بھی نے، وہ ظاہری اعمال بھی نے، وہ باطنی اصلاح بھی، یہ سارا کچھ شریعت وچ ہی ہے جی۔ چلو کافی ہوں، چلو ٹھیک۔ بزرگ تو روندے پے نے تواڈے سامنے، لیکن ہن اسیں نہیں رونا چاہندے نا۔